ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکمرانی کا حق صرف اور صرف مردوں کو حاصل ہے، اس لیے کیونکہ مردوں کو حکمرانی قائم رکھنے اور ریاست چلانے کے لیے شاطرانہ چالوں میں مہارت حاصل ہوتی ہے، مگر کچھ صلاحیتیں خدا داد بھی ہوتی ہیں۔ اس سے عطیہ خطا بندی کو مخصوص طور پر نفی کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ انسانی تاریخ میں خواتین کا نظام رائج رہا ہے، جہاں خواتین کا پلہ بھاری رہا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہندوستان کی پہلی خاتون مسلمان حکمران رضیہ سلطانہ ہے، جن کی بہادری پر کئی ڈرامے اور فلمیں بھی بن چکے ہیں اور کئی کتابیں بھی تحریر کی جا چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، رضیہ سلطانہ کا تعلق خاندان غلامہ سے تھا اور وہ خاندان غلامہ کے سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان التمش علم و ادب پر بڑا عبور رکھنے والا سلطان تھا۔ اس نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کی تعلیم و تربیت پر بھی خاص توجہ دی اور اس وقت کے رسوم و رواج کے مطابق فن حرب، گھوڑ سواری اور جنگی فنون بھی سکھائے۔ سلطان نے اپنے تخت نشینی کے لیے بیٹوں پر رضیہ کو فوقیت دی، مگر امراء کی حمایت و مخالفت اور سازشوں کی بدولت جلد ہی رضیہ سلطانہ کو تخت سے محروم ہونا پڑا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب رضیہ سلطانہ نے دوبارہ تخت حاصل کرنا چاہا، مگر موت اس کا مقدر بن گئی۔ رضیہ سلطانہ کی موت کے حوالے سے بھی مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ التمش کی اولاد نورینہ ہونے کے باوجود اس کی نااہلی اور عیش پسندی کی وجہ سے مایوس ہو کر اس نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ التمش انتہائی خوبصورت اور عقل مند شخص تھا اور خاندان غلامہ کے بانی سلطان قطب الدین ایبک کا داماد تھا، اس لیے بہت خوبرو اور بہادر آدمی تھا۔ اس کی اولاد رضیہ بھی نہ صرف حسین اور ذہین بلکہ بہادر بھی تھی۔ التمش کی وفات 1230 کے بعد امراء اور وزراء نے اس کی وصیت کے برعکس رضیہ کی بجائے رکن الدین فیروز شاہ کو محض اس لیے حکمران بنا دیا کہ عورت کی سربراہی کو بہت برا محسوس کیا جاتا تھا۔ فیروز شاہ نے تخت نشین ہوتے ہی امور سلطنت پر توجہ دینے کی بجائے شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک اور باپ کی بے اندازہ دولت کو بھانڈوں، مسخروں، گویوں، مراسیوں، نکالوں اور بازاری عورتوں اور شراب نوشی پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کاروبار حکومت میں اس کی والدہ شاہ ترکان کا ہاتھ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا عیش و عشرت میں پڑھ کر کاروبار سلطنت سے بے پرواہ ہو چکا ہے تو اس نے التمش کے نکاح میں آئی ہوئی اعلیٰ خاندان کی عورتوں کو انتہائی ذلت اور رسوائی سے قتل کروا دیا۔ حرم کی دوسری عورتوں کو بھی نہایت ذلیل کیا، ان کو نہایت بدحالی اور مفلسی میں زندگی گزارنی پڑی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے قطب الدین کو بھی قتل کروا دیا۔ ان حالات میں امراء نے رکن الدین سے متنفر ہو کر اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے شکست دی اور رضیہ سلطانہ کو تخت نشین کروا دیا۔ رضیہ سلطانہ لگ بھگ اس وقت 20 سال کی خوبرو لڑکی تھی۔ رضیہ سلطانہ میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھی جو کسی حکمران میں ہونی چاہیے، صرف ایک کمی تھی کہ وہ ایک عورت تھی، مرد نہ تھی، مگر اس میں تمام مردانہ صفات موجود تھی۔ وہ بہادر، ذہین، دور اندیش، خوبصورت
اور حسین ہونے کے علاوہ امور سلطنت سے بھی بخوبی واقف تھی۔ التمش نے اپنے بیٹوں کی صلاحیتوں اور عقل مندی پر رضیہ سلطانہ کی فراست اور عقل مندی کو ترجیح دی تھی، اور امور سلطنت میں اکثر اوقات رضیہ سلطانہ سے مشورہ لے کر امور سلطنت طے کیا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ سال 1236 عیسوی میں تخت نشین ہوتے ہی رضیہ سلطانہ نے پردے کو مکمل طور پر ترک کر کے مکمل طور پر مردانہ لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ دربار خاص و عام منعقد کرتی، باپ کے قاعدے اور قوانین کے مطابق امور سلطنت انجام دیتی۔ رضیہ کے برسر اقتدار آتے ہی چند بڑے اور طاقتور امراء نے بغاوت کر دی۔ رضیہ سلطانہ نے نہایت دانش مندی اور بہادری سے ان باغی امراء کو شکست دی اور بیشتر کو عبرتناک سزائیں دی۔ اس کی بہادری کی دھاگ تمام امراء اور عوام کے دلوں پر بیٹھ گئی تھی۔ اندرونی طور پر امراء کی سازشوں کی بیخکنی نہ ہونے اور محض رضیہ کے عورت ہونے کے باعث وہ در پردہ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ بھائیوں معز الدین اور ناصر الدین کی موجودگی میں ایک عورت کی مردوں پر حکمرانی، ایک ادنا امیر جمال الدین عرف یاقوت حبشی سے تعلقات نے شکست خوردہ امراء کی دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دی اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ انہی دنوں رضیہ سلطانہ کا ایک ہمدرد اور طاقتور نگران امیر قطب الدین، جس کے باعث رضیہ سلطانہ کو نہایت تقویت حاصل ہوئی تھی، دہلی سے رنتھ پور چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں رضیہ سلطانہ کو کچھ آسودگی اور آزادی حاصل ہو گئی۔ رضیہ نے، جو نہایت حسین، جوان اور غیر شادی شدہ تھی، نے امیر قطب الدین کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ادنا امیر جمال الدین عرف یاقوت حبشی سے اتنے قریبی تعلقات قائم کر لیے کہ اسے امیر الامراء کا عہدہ بھی دے دیا۔ آخر تعلقات کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب رضیہ سلطانہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتی تو یاقوت حبشی اسے سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھاتا۔ ناظرین کرام، لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین اور ملک التونیہ نے ملک یاقوت کی بے جا دخل اندازیوں سے تنگ آ کر جنگ کا اعلان کر دیا۔ رضیہ اور یاقوت ان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے کہ راستے میں انہی کے ترک امراء نے ان پر حملہ کر کے یاقوت حبشی، جس سے ان کو شدید نفرت تھی، ہلاک کر دیا اور رضیہ کو بٹنڈا کے ہی ایک قلعہ میں قید کر کے رضیہ کے بھائی معز الدین بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ دوسرا بھائی ناصر الدین محمود ایک گوشہ نشین شخص تھا۔ رضیہ نے، جو نہ صرف حسین و ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ موقع شناس بھی تھی، کسی طرح ملک التونیہ سے شادی کر لی۔ دونوں نے گکھڑوں، جاٹوں اور آس پاس کے ذمہ داروں کا زبردست لشکر تیار کر کے کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کے لیے دہلی پر حملہ کر دیا۔ رضیہ کے بھائی نے اپنے بہنوئی اعزاز الدین بلبن کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ دونوں کو شکست فاش ہوئی۔ رضیہ نے میدان جنگ سے فرار ہو کر بٹنڈا قلعہ میں پناہ لے لی۔ بے چین اور اقتدار پسند فطرت نے اسے آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ دوبارہ بکھری ہوئی فوج کو جمع کر کے دہلی پر حملہ آور ہوئی، مگر دوسری مرتبہ بھی اس کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن نے اسے 26 ستمبر 1240 عیسوی میں زبردست شکست دی۔ ناظرین کرام، رضیہ اور ملک التونیہ دونوں فرار ہو کر کتھل کی جانب نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں انتہائی تھکے ماندے اور بھوک سے نڈھال ایک درخت کے نیچے سستا رہے تھے۔
रज़िया ने किसी राह गुजर हिंदू जाट से रोटी और पानी मांगा। उसने दूसरे हिंदू जाटों को इत्तलाह दी। उन्होंने कीमती लिबास की खातिर दोनों को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। उसके भाई ने रज़िया सुल्ताना की नाश दिल्ली मंगवा कर तुर्कमानी दरवाजे के पास बुलबुल खाने के महल्ले में दफन कर दी और 20 फुट के अहाते में संगे सुरख से मकबरा बनवा दिया। ये मकबरा अब भी रजी सजी की दरगाह के नाम से दिल्ली में नहायत ख़राब और खस्ता हालत में मौजूद है। रज़िया सुल्ताना के ज़वाल, तबाही और कत्ल की सबसे बड़ी वजह मलक याकूत हबशी से उसकी बेजा कुर्बत और हिफ्ज़ से इक़्तिदार थी। कत्ल के वक़्त रज़िया बमुश्किल 25 बरस की थी। एक जर्री और बहादुर हुक्मरान की इबरतनाक मौत तारीख़ का हिस्सा बन गई। गैर मामूली शख्सियात की गैर मामूली अमवात सबक आमोज़ और हैरान कुन है। रज़िया सुल्ताना की कहानी इस सिलसिले की एक कड़ी है। वो मर्द समाज में टकरा देने का हौसला रखती थी। वो खुद को मर्दों से कमतर नहीं समझती थी। वो इल्म व हिकमत में लासानी थी और तलवार की पूरी धुनी थी। वो सिर्फ ज़ाहरी शक्ल व सूरत में ही बेमिसल नहीं थी बल्कि किरदार की भी अजमत में उसमें मौजूद थी। वो अपने भाइयों से हर मामला में बरतर थी, लिहाजा कोई वजह न थी कि वो किसी से दब कर रहे। उसकी उन्हीं खूबियों ने उसे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का मौका दिया और रज़िया ने हिंदुस्तान की अव्वलीन खातून मुसलमान हुक्मरान बनकर तारीख़ की एक हैरतनाक दास्तान रकम की। इससे पहले इस मुल्क में औरतों की हुक्मरानी का कोई सुराग नहीं मिलता, ना ही इसके बाद सल्तनत पर किसी औरत की हुक्मरानी कायम हो सकी।